ہے ان نورانی گلیوں میں آمنہ کا لال ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت ہے مکے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں اور انہی گلیوں سے حضرت داہیہ قلبی بھی گزر کر کے جا رہے ہیں۔ ابھی داہیہ قلبی ایمان نہیں لائے ہیں، محبوب کا کلمہ نہیں پڑھا، حضرت داہیہ قلبی نے نکل کے جا رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی نظر پڑی، آقا کی نظر پڑی تو میرے مصطفیٰ نے دیکھا بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اس کی طرف آلو لگائی، آواز دی نا قدم ٹھہرے۔ داہیہ قلبی آئے، مصطفیٰ کے قریب آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ آقا فرماتے ہیں او آنے والے بتا تو تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے داہیہ قلبی کہا جاتا۔ سرکار فرماتے اللہ نے تجھے بڑا حسین بنایا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے، چل ایسا کیوں نہیں کر لیتا تو میرا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا، اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتا؟ اتنا کہا نا داہیہ قلبی کے زبان بند ہے، خاموش کھڑے ہیں، کھڑے رہے۔ پھر میرے مصطفیٰ جان رحمت اس مقام سے ہٹے، پھر آپ اپنے مکان کے اندر گئے اور جانے کے بعد آپ اپنے بستر پہ جا کر کے آرام فرمانے لگے۔ میرے آقا لیٹے ہیں، بستر سے اٹھے، جب داہیہ قلبی کی یاد آئی بستر سے اٹھے، اٹھنے کے بعد رب کی طرف ہاتھ اٹھائے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں فریاد کی، اے پروردگار عالم تو نے داہیہ قلبی کو بڑا حسین بنایا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے، اے مولا اسے ایمان کی توفیق عطا فرما، اسے محبوب کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا یار، ابھی تو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے رب کی بارگاہ میں فریاد کی تھی، اتنے میں صبح کا سویرا ہوا، داہیہ قلبی آئے ہیں۔ آنے کے بعد دروازے پہ آ کر دستک دی ہے، آواز آئی آنے والے کون؟ داہیہ باہر سے آواز آئی میں داہیہ قلبی ہوں، اتنا کہنا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں دروازہ کھلا ہے اندر آ جا۔ داہیہ قلبی نے جب اتنا سنا دروازہ کھلا اندر گئے، جانے کے بعد آقا نے اپنی نورانی چادر اتاری ہے اور اتارنے کے بعد میں اس چادر کو سرکار نے زمین پر بچھا دیا ہے۔ آقا فرماتے داہیہ قلبی لے اس چادر پہ بیٹھ جا۔ داہیہ قلبی نے اس چادر کو اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد میں اس آنکھوں سے لگایا، لبوں سے لگایا، سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہتے یا رسول اللہ اس چادر کی جگہ داہیہ قلبی کے قدموں میں نہیں بلکہ اس چادر کا مقام داہیہ قلبی کے سر پہ ہے، اتنا کہنا تھا۔ داہیہ قلبی کہتے سرکار دیر نہ کیجئے، جلدی سے کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخل کر لیجئے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا کلمہ پڑھایا، داہیہ قلبی نے کلمہ پڑھا، پڑھنے کے بعد میں حضرت داہیہ قلبی کی چیخ نکل گئی، رونے لگے داہیہ قلبی۔ آقا فرماتے او داہیہ قلبی ابھی تو نے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ اب تو اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت داہیہ قلبی کہتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے زندگی میں بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کون سا گناہ کیا ہے؟ حضرت داہیہ قلبی کہتے ہیں سرکار میں نے آپ کا کلمہ تو پڑھ لیا ہے، میں نے اسلام تو قبول کر لیا ہے، مگر میں نے زندگی میں اتنے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ اتنا کہنا تھا، قسم خدا کی اتنے میں اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا ہے۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے ہیں، آ کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آقا فرماتے جبریل کیسے آنا ہوا ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ رب کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں جبریل کیا پیغام لے کر کے آئے ہو؟ کہا رب نے فرمایا ہے جا میرے محبوب سے کہہ دینا کہ کلمہ پڑھنا یہ داہیہ قلبی کا کام تھا، مگر داہیہ قلبی کے گناہوں کو معاف کرنا یہ مولا کا کام ہے۔ آقا رب کی محبوب نے رب نے فرمایا کہ داہیہ قلبی نے فرمایا جبریل محبوب سے کہہ دینا اگر کلمہ پڑھنے والا داہیہ قلبی ہے، جنت دینے والا رب کا محبوب کا پروردگار ہے۔ جبریل محبوب سے کہہ دینا اب داہیہ قلبی آنکھ سے آنسو نہ بہائے، اس لیے کلمہ داہیہ قلبی نے پڑھا ہے، اللہ نے داہیہ قلبی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ حضرت داہیہ قلبی اتنا کہا نا، پھر داہیہ قلبی کی آنکھ میں آنسو ہے، پھر رونا شروع کر دیا ہے۔ آقا فرماتے داہیہ قلبی اب تو رب کی طرف سے پیغام آ گیا ہے، رب فرماتا ہے کہ جا جبریل محبوب سے کہہ دینا کہ ہم نے داہیہ قلبی کو معاف کر دیا ہے، اور معاف نہیں کیا ہے بلکہ ہم نے داہیہ قلبی کو وعدہ کر لیا ہے، محبوب جس نے تیرے ہاتھ پہ آ کر کے کلمہ پڑھا ہے محبوب اب اسے جہنم نہیں دی جائے گی بلکہ اسے اب جنت دی جائے گی۔ اتنا کہنا تھا، اب داہیہ قلبی کی آنکھ میں آنسو ہے، داہیہ قلبی رو رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں او داہیہ قلبی اب کیوں آنکھیں بند، اب کیوں خاموش نہیں ہو جاتا؟ تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کہا داہیہ قلبی اب تو مسکرانے کی ضرورت ہے، رونے کی ضرورت نہیں۔ داہیہ قلبی کہتے ہیں سرکار میں نے زندگی میں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ آقا فرماتے داہیہ قلبی وہ کون سا گناہ کیا ہے؟ حضرت داہیہ قلبی کہتے ہیں سرکار میں اس قبیلے کا سردار تھا، سرکار اگر کسی کے گھر
اگر بیٹی پیدا ہوتی تو وہ مجھے سپرد کر دی جاتی، بیٹی مجھے دے دی جاتی، پھر اس بیٹی کا گلا میں اپنے ہاتھوں سے جا کر کے دبایا کرتا۔ سرکار نہ جانے میں نے اپنے ہاتھوں سے کتنی بیٹیوں کا گلا دبایا ہے، کتنی بیٹیوں کو زندہ دفنایا ہے، اتنا فرمانا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں اور داہیہ قلبی پھر اس سے آگے کیا ہوا ہے؟ حضرت داہیہ قلبی کہتے ہیں سرکار جب میں نے آخر مرتبہ میں نے اپنی بیٹی کا گلا دبایا، سرکار وہ بیٹی کا غم آج تک مجھے سونے نہیں دیتا، چین سے رہنے نہیں دیتا۔ آقا فرماتے ہیں داہیہ قلبی وہ کون سا گناہ کیا تھا؟ حضرت داہیہ قلبی کہتے ہیں سرکار ایک دن میں پردیس جانے لگا اور جانے کے بعد میں میری بیوی حاملہ تھی، پیٹ سے تھی۔ سرکار جب میں جانے لگا بیوی کے قریب گیا تھا اور جا کر کہنے لگا او میری شریک حیات، یہ تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اگر لڑکا پیدا ہو جائے تو اس کی پرورش کرنا، اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کا گلا دبا دینا، زندہ مار دینا۔ کہا سرکار اتنا کہہ کر کے میں پردیس گیا ہوں۔ سرکار ایک دن وہ آ گیا ہے جس دن میرے گھر کے اندر رب کی رحمت آنے والی تھی۔ سرکار رب کی رحمت برسی، گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی۔ اب جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی میں بیوی سے کہہ کر کے آیا تھا او میری شریک حیات، یہ تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اگر لڑکا پیدا ہو جائے، لڑکا پیدا ہو جائے تو اس کی پرورش کرنا، اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو زندہ دفنا دینا۔ سرکار جیسے ہی بچی کی ماں نے بیٹی کے گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، آواز کیسے سے آئی تھی اور ماں ان ہاتھوں کو روک لے۔ یاد رکھنا آج تک باپ کی تفصیل لکھی گئی ہے، آج مورخ نے آج تک باپ کے بارے میں لکھا ہے، مگر یاد رکھنا آج سے آگے لکھا جائے گا تو پھر ماں کی تفسیریں لکھی جائے گی کہ ماں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا گلا دبایا تھا، کہا اتنا سننا تھا، ہاتھ پھیر گئے ہیں۔ کہا سرکار پھر بیوی کے ذہن میں خیال آیا اگر پھر اس بیٹی کا کیا کیا جائے، اگر شوہر کو پتا چلے گا تو پھر بیٹی کا گلا دبا دے گا، بیٹی کو زندہ مار دے گا۔ کہا سرکار میری بیوی نے ایک پڑوسن سے بات کی ہے، اور بات کرنے کے بعد میں اس سے کہا کہ میری بیٹی کی خدمت کرنا، میری بیٹی کی پرورش کرنا، اگر تجھے جو اجرت چاہیے وہ ماں دینے کے لیے تیار ہے۔ کہا سرکار پڑوسی سے بات کر لی گئی، اب بیٹی کو جاتی ہے اس پڑوسن کے حوالے کر دی گئی ہے۔ جب ماں کا دل چاہتا تو بیٹی کا چہرہ دیکھ لیا جائے، بیٹی کے قریب بیٹھ کر کے کچھ دیر اس سے باتیں کر لی جائے۔ سرکار بیٹی کو قریب بلاتی تھی، پھر جیسے کہ میرے آنے کا وقت ہوتا تو بیٹی کو پڑوسن کے گھر کر دیا کرتی۔ سرکار ایک دن گزرا ہے، 2 دن گزرے ہیں، مہینے گزر گئے۔ سرکار ایک دن وہ آ گیا کہ میں بن بتائے ہوئے گھر پہ واپس آیا ہوں۔ آنے کے بعد جیسے ہی میں نے دروازے پہ دستک دی ہے، آواز آئی ہے آنے والے کون ہے؟ اندر سے آواز آئی تو کون ہے؟ تو سرکار یا رسول اللہ میں نے کہا تو میں اس گھر کا مالک ہوں۔ سرکار جب اتنا کہنا ہوا اندر سے آواز آئی اگر تو اس گھر کا مالک ہے تو میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ سرکار اتنا سننا تھا، قدموں سے زمین نکل گئی ہے۔ سرکار دروازہ کھلا ہے، اور جیسے یہ دروازہ کھلا میں نے کیا دیکھا، ایک خوبصورت سی بچی ہے جن کے حسین آنکھیں ہیں، نورانی چہرہ ہے۔ سرکار اس بچی نے آ کر کے میری گولیاں بھری ہے، اور بھرنے کے بعد میں وہ مجھ سے کہتی ہے بابا کتنے دن ہو گئے ہیں تیرا انتظار کرتے کرتے، اور بابا کب سے دل چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ باپ کا چہرہ دیکھ لیا جائے، اور بابا کتنے برسوں بعد میں تو نے اپنا چہرہ دکھایا ہے۔ سرکار اتنا سننا تھا، پھر میں بیوی کے قریب پہنچا اور جا کر کے کہنے لگا او میری شریک حیات یہ تو بتا دے یہ شہزادی کس کی ہے، یہ بیٹی کس کی ہے؟ سرکار میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا، کہا او میرے شوہر یہ بیٹی ہماری نہیں بلکہ یہ پڑوسی کی بیٹی ہے، جب من نہیں لگتا تو میں اسے گھر لے آتی ہوں، اس کے ساتھ کچھ لمحے گزار لیتی ہوں، کچھ ٹائم گزار لیتی ہوں۔ کہا سرکار اتنا سننا تھا، میں نے کہا سچ بولتی ہو؟ بیوی نے کہا ہاں سچ بولتی ہو۔ سرکار ایک دن گزرا ہے، 2 دن گزرے ہیں، 3 دن گزرے ہیں۔ سرکار جب میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تو بچی آتی ہے، آنے کے بعد میں پہلا لقمہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے میرے منہ کے اندر کھلایا کرتی ہے۔ سرکار اتنا ہی نہیں، جب میں بستر پہ لیٹتا تو کبھی بیٹی پیروں کو دبا رہی ہے، کبھی بیٹی سر کو دبا رہی ہے۔ سرکار کبھی کبھی ایسا ہوا کہ آ کر کے بچی نے ہوائیں کرتی رہی، جب تک آنکھ نہ لگی بچی باپ کی خدمت کرتی رہی۔ سرکار جب آنکھ لگ جاتی تو بیٹی آ کر کے میرے اوپر چادر اڑاتی، اور اڑانے کے بعد میں پھر وہ ماں کی آغوش میں لیٹ جاتی۔ ایک دن وہ آ گیا، سرکار اس بچی سے مجھے پیار ہو گیا، بچی کو مجھ سے پیار ہو گیا۔ اب سرکار اس بچی کے بنا مجھ سے رہا نہیں جاتا، سرکار اتنا پیار ہو گیا۔ اب بیوی نے دیکھا کہ اب تو شوہر بڑی محبت کرنے لگا ہے، بڑا پیار کرنے لگا ہے، اب تو شوہر کو بتا دیا جائے یہ بیٹی ہماری ہے، پڑوسن کی بیٹی نہیں۔ سرکار ایک دن بتانا تھا، جیسے کہ بیوی نے آ کر کے مجھ سے کہا او میرے شوہر
اور میرے سرکار یہ بیٹی پوسی کی رہی، یہ بیٹی ہماری ہے۔ سرکار اتنا کہنا تھا کہ آنکھ میں آنسو آ گئے، خون پرسنے لگا، سرکار پھر اتنا سننا تھا۔ پھر یا رسول اللہ ایک دن وہ آیا کہ جیسے ہی میں مکے کی گلیوں میں گیا، جب گھر سے باہر نکلا لوگ کہنے لگے او داہیہ قلبی تو آج اپنے گھر کے اندر ایک بیٹی کی پرورش کر رہا ہے، بیٹی کو پال رہا ہے، تو نے نہ جانے کتنی غیر کی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے مارا ہے۔ سرکار اتنا سننا تھا، شرم سے چہرہ نہ اٹھا، سرکار چہرہ جھک گیا، سر جھک گیا، سرکار گھر کے اندر گیا۔ ایک دن وہ آ گیا ہے کہ بیٹی ماں کے آگوش میں آرام کی نیند سو رہی ہے، سرکار جیسے ہی میری آنکھ کھلی ہے میں نے بچی کی کلائی کو پکڑا ہے اور پکڑ کر کے کھینچنا چاہا، سرکار ماں کی آنکھ کھل گئی ہے، جیسے ہی ماں کی آنکھ کھلی نا، آنکھ کھلی ہے، ماں نے میرے قدموں کو پکڑا ہے، پکڑ کر کہنے لگی او میرے سر کے تاج، یہ میری لخت جگر ہے، میری نور نظر ہے، او یار میرے سر کے تاج اس بیٹی کو کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ سرکار میں نے ایک نہ سنا، بچی کو کھینچ کر لے کر گیا، بیابان جنگل میں پہنچا ہو جہاں پر نہ کوئی چہرہ نظر آتا ہے نہ کوئی مکان نظر آتا ہے۔ سرکار میں نے جانے کے بعد میں پھر اپنے کاندھے سے پھاوڑا اتارا ہے، اتارنے کے بعد میں نے کٹا کرنا شروع کیا ہے، کٹا کرنے لگا، سرکار جیسے ہی میرے چہرے پہ پسینہ آیا، بدن پہ پسینہ آیا، بچی نے دیکھا کہ باپ کے چہرے پہ پسینہ ہے، بدن پہ پسینہ ہے، بچی آئی ہے اپنے دامن سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ سرکار مجھے بیٹی کا خیال نہیں آیا، بیٹی پہ پیار نہیں آیا، سرکار ذرا سا بھی ترس نہیں آیا۔ یا رسول اللہ پھر میں نے دیکھا وقت زیادہ ہونے لگا ہے، دن نکلنے والا ہے، سرکار جلدی سے میں نے اکٹھا کیا ہے، اور اکٹھا کرنے کے بعد میں نے جیسے ہی اکٹھا کیا بچی کے پاسوں کو پکڑا ہے، اور پکڑنے کے بعد اس بچی کو گڈھے کے اندر اتارا ہے، اور اتارنے کے بعد پھر میں نے ریت ڈالنا شروع کیا ہے۔ بچی کہتی ہے بابا تو میرے اوپر ریت کیوں ڈالتا ہے؟ دم گھٹنے لگا ہے، اتنا کہنا تھا حضرت داہیہ قلبی کی چیخ نکل گئی ہے، لب خاموش ہوئے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھیں برسنے لگی ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اور داہیہ قلبی خاموش ہو جا، تجھے معلوم نہیں ہے ساری کائنات کا مالک و مختار ہو رہا ہے، آقا کی آنکھ میں آنسو ہے، اتنا کہنا تھا۔ آقا فرماتے ہیں نہیں ابو بکر خاموش ہو جاؤ، ابو بکر خاموش ہوئے، آقا فرماتے ہیں داہیہ قلبی ہاں پتا پھر اس سے آگے کیا ہوا ہے؟ حضرت داہیہ قلبی کہتے ہیں سرکار میں نے اس بچی کو گڈھے کے اندر اتارا ہے، گڑھے کے اندر اتارا، اتارنے کے بعد ریت ڈالنا شروع کیا ہے، ریت ڈالتا رہا۔ سرکار جب بچی کے کاندھے تک آیا، آنے کے بعد میں نے کیا دیکھا، بچی نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے بچی فریاد کر رہی ہے اے پروردگار عالم کب تک بیٹیوں پہ ظلم ہوتا رہے گا؟ کب تک بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا رہے گا؟ کب تک بیٹیوں کو زندہ مارا جاتا رہے گا؟ اے مولا دیتے ہماری حفاظت کے لیے، دیتے ہماری جان بچانے کے لیے، دیتے ہمیں زندگی دینے کے لیے، اتنا کہنا تھا۔ سرکار پھر جیسے ہی بچی نے یہ دعائیں کرنا شروع کی، میں بچی کے سر کے پیچھے گیا ہوں، پتھر اٹھایا ہے، اٹھانے کے بعد میں نے اس پتھر کو اٹھا کر کے بیٹی کے سر میں مارا، ایسا سر میں لگا ہے وہ خون نکل کر کے میرے کپڑوں پہ آیا ہے۔ ابو حضرت داہیہ قلبی کہتے سرکار خون کا لگنا تھا کہ جس دن سے بیٹی کو میں دفنا کر کے آیا ہوں جیسے کہ بستر پہ لیٹتا ہوں، بچی آ کر کے خواب میں کہتی ہے اور بابا اتنا تو بتا دے میں نے کون سی ایسی خطا کی تھی، میں نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی مجھے سزا دے رہا ہے؟ اور یار یاد رکھنا اللہ نے ان بیٹیوں کی دعاؤں کی برکت سے آمنہ کے آنگن میں محمد الرسول اللہ کو بھیج دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔